अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये आज मक्का में दूसरा जुम्मा है, खाना काबा में दूसरा जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। ये बस पॉइंट से हम उतरे हैं और जो रास्ता मैं दिखा रही हूँ इतना लंबा बस पॉइंट से, जहाँ से मैंने दिखाया इस पीछे इससे डबल चल के आए हैं जहाँ बस ने हमें उतारा है। फिर यहाँ से चलते चलते आगे इब्राहिम ने किंग फाहद से हमें एंटर होना था। जुमे वाले दिन सुबह 7 बजे मकतब में ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है और हरम 8 बजे। तो मैं सुबह 7 बजे निकली और 8 बजने में 10 मिनट पे मैं खाना काबा में पहुंच गई। शुक्र है मैं मताफ में दाखिल हो गई और मैंने तवाफ़ शुरू कर दिया। शुक्र अल्लाह का, उसने मुझे हरम में तवाफ़ करने का मौका दिया, वरना वो बंद हो जाना था हरम। तवाफ़ के बाद मैंने अपनी पसंदीदा जगह के खाना काबा का दरवाज़ा नज़र आए। मैं हमेशा यहीं नमाज़ पढ़ती हूँ, खाना काबा को देखते हुए। तवाफ़ के दौरान खाना काबा पे नज़र नहीं करनी, और जब नफल पढ़ो तो तवाफ़ के बाद रज के खाना काबा देखो, रज के दुआ मांगो। और मेरी फेवरेट जगह थी ये खाना काबा के दरवाज़े के सामने बैठ के वाजिब तवाफ़ के नफल पढ़ने, नमाज पढ़नी। और अच्छा, उसके बाद मैंने नमाज तस्बीह शुरू की। जो ही मैंने नमाज तस्बीह शुरू की, ख़त्म की, तो उन्होंने हमें मताफ से निकालना शुरू कर दिया। यल्ला हाजी निकलो निकलो निकलो, भाई कहाँ जाएं, निकलो निकलो निकलो। दरवाज़े तक हमें निकालना शुरू कर दिया। ये लोग फिर मताफ से निकल गए। कहाँ जाएं कहाँ जाएं कुछ पता नहीं है। वो उधर का रास्ता भी बंद, वन वे के, बस सीधे मुंह चले चलो चले चलो चले चलो। या अल्लाह कहाँ जाएं। एकदम में लेफ्ट साइड से एक दरवाज़ा खुला, वो कमरा नमा लिफ्ट था, उसमें उसने कहा आ जाओ। हम जितने भर सकते थे कमरे में हम भर गए। उसने कहा ऑल क्लोज्ड। ये 10 बजे। तो हमें ले गया ऊपर सफ़ा मरवा, ये जहाँ ये लोग सफ़ा मरवा सही कर रहे हैं, यहाँ उतार दिया। यहाँ उतार दिया। चलो, मैंने कहा चलो जगह, इसे ख़ातून की तरह मैंने कहा चलो साइड पे कुर्सी रख के मैंने सूरा काफ पढ़नी शुरू कर दी। सूरा काफ पढ़ते पढ़ते ये सफ़ें शुतरू ही बनवा रहे थे। इतनी सफ़ें बन गई, सफ़ा से मरवा तक, मरवा से सफ़ा तक 4 फ्लोर हैं, चारों भर चुके थे। ये लोग सही नहीं कर रहे, ये नमाज की जगह ढूंढ रहे हैं, ये नमाज के लिए सफ़े बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इतना रश था। ये तो सफ़ा मरवा के 4 फ्लोर हैं। उसके बाद सुना है बाहर जहाँ से बस स्टॉप उतारता है, बस स्टॉप है, बाद में आने वालों के लिए वहाँ तक सफ़ें थी। इतना रश था, इतनी खलकत थी। लेकिन अल्लाह ने बहुत अच्छी जगह दी सफ़ा मरवा के अंदर ही। और मैंने सूरा काफ पढ़ी, फिर मैं कुरान शरीफ की तिलावत करती रही क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा था। फिर खुतबा शुरू, अज़ान हुई जुम्मे की, फिर खुतबा शुरू हुआ। खुतबे के बाद फिर नमाज शुरू हुई, नमाज पढ़ी। वीवर्स, यहाँ जुम्मे की नमाज, ज़ोहर की नमाज की नियत नहीं की जाती, जुमे की नमाज की नियत की जाती है। और जुमे की रकातें 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज़ इमाम के साथ, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल, 14 रकातें पढ़नी है आपने। और फ़र्ज़ 2 ही इमाम साहब के पीछे। चलो, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। देखें ये ऊपर तक, इसी तरह चारों फ्लोर भरे हुए थे। और प्लस बाहर वो कहते हैं बस स्टॉप तक वो थी कतारें, सफ़ें। तो अल्लाह मियाँ, हम तेरे नाम लेने वाले हैं, तेरा हुक्म मानने वाले हैं। हम मानते हैं तू वाहदहुल ला शरीक है, हम मानते हैं तू मालिक यौमिद्दीन है, हम मानते हैं तू खालिक कायनात है। बस हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी कोताहियों पे पर्दा रख दे, और हमारे हमसे शैतानों के शर से बचा ले, शैतानों को हमसे दूर कर दे। अल्लाह, हम तेरे घर आए हैं, तेरी मोहब्बत में आए हैं, और हमें झोली भर के भेजना
کسی کو بھی خالی ہاتھ خالی جھولی نہیں بھیجنا اللہ میاں، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ چلیں جی، نماز ہو گئی۔ اب جتنی خلقت آئی تھی اتنی ہی خلقت نے باہر بھی جانا تھا، اور لفٹ میں بھی جگہ نہیں تھی، قطاریں لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں نے بھی انتظار کیا کہ رش کم ہو جائے، پھر میں نے سوچا پچھلے جمعے کی طرح وہ میں نے بس کے لیے 2 گھنٹے کی قطار میں نہیں لگنا، پچھلے جمعے کی طرح 2 گھنٹے کی قطار میں نے نہیں لگنا، میں یہ ٹائم شاپنگ کے لیے کر لیتی ہوں، شاپنگ میں کر کے اور پھر ابراہیم خلیل سے ٹیکسی لے کے تو میں مکتب چلی جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے بہت کراؤڈ میں، وہ میں اتنا کلوز کراؤڈ میں گزری کہ میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی۔ کلوز کراؤڈ سے گزر کے ہولے 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 ہم اس کے مارکیٹ کے رستے تک پہنچے۔ مارکیٹ بہت گرمی تھی اور میں بھیگ بھی چکی تھی۔ ایک دم میں بن داؤد میں انٹر ہوئی، جیسے ایک دم سے ساری تھکاوٹ بھی اتر گئی اور چستی بھی آ گئی، ایئر کنڈیشن تھا۔ بن داؤد سے شاپنگ کی، کچھ مکہ ٹاور سے شاپنگ کی، کچھ صفا مارکیٹ سے شاپنگ کی۔ اچھی چیزیں ہیں، آپ لوگ اگر جائیں تو ان مارکیٹ کا ضرور وزٹ کریں۔ ظاہر ہے پیچھے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا ہوتا ہے۔ یہ میں خلقت دکھا رہی ہوں آپ کو جمعے کی، ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں۔ چلے میں جی شاپنگ کی، اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں نے، ظاہر ہے پہلے ہی پلان تھا کہ میں نے بس کی طرف نہیں جانا، کیونکہ اب میں بس سٹاپ کی طرف سے جتنا ادھر چل کے جانا تھا اتنا ہی چل کے میں ادھر آ چکی تھی۔ میں نے شاپنگ کی، اب وہ تھیلے میں نے بازوؤں پہ لٹکائے، شولڈر بیگ، اور چل چل کے وہ پاؤں بھی تھک چکے تھے، بلکہ جوتی لگ گئی تھی، ہلکا سا پاؤں پہ زخم بھی آ گیا تھا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ ابراہیم خلیل روڈ ماشاءاللہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کو رینوویٹ کیا گیا۔ 2023 میں ہم الجیاد پوائنٹ پہ اترتے تھے اور وہاں سے کنگ عبدالعزیز گیٹ میں انٹر ہو جاتے تھے۔ یہ پہلا گیٹ ہے کہ اس سے انٹر ہو کے ہم سیدھا خانہ کعبہ سامنے نظر آ جاتا ہے۔ یہ کنگ عبداللہ گیٹ ہے، اس کو رینوویٹ کیا گیا ماشاءاللہ۔ لیکن اس دفعہ تو کچھ اور ہی سلسلہ ہے، نسب کارڈ چیک کرنا ہے، کچھ ہمیں ہی نہیں پوری ورلڈ کے لوگوں کو وہیں اتارتے ہیں۔ اب میں نے یہاں سے ٹیکسی لینی تھی، یہ مارکیٹ ہے جہاں میں نے شاپنگ وغیرہ کی، اور اس مارکیٹ کے ساتھ پتہ چلا کہ یہ دیکھ کہ یہاں سے ٹیکسیاں ملتی ہیں۔ شکر کیا بہت زیادہ چلنے کے بعد ٹیکسی آ گئی۔ میں نے 7 سیٹر پراڈو والے کو کہا عزیزیہ جانا ہے، اس نے کہا 30 ریال۔ میں فٹ سے بیٹھ گئی، بہت تھکی ہوئی تھی، سامان اس نے رکھ دیا اور چل پڑا۔ اب اس کو راستہ ہی نہیں آ رہا تھا، وہ جی پی ایس پہ میرے بینڈ سے اس نے سکین کیا اور جی پی ایس پہ لگایا، تھا ترکی، نہ اسے میری سمجھ اور نہ مجھے اس کی سمجھ، اور پھر اس نے میرے بینڈ سے سکین کیا اور جی پی ایس پہ لگایا، اور جی پی ایس کے مطابق گھماتا رہا پتہ نہیں کن کن راستوں پہ۔ خیر میں نے اسے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، نہ اسے میری سمجھ نہ مجھے اس کی سمجھ۔ بہت دیر گھومنے کے بعد پتہ نہیں کہاں ایک دم فٹ پاتھ پہ مجھے اپنا گرین جیکٹ والا دور سے معاون نظر آیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا۔ اس نے بڑا سمجھانے کی، وہ عربی جانتا تھا معاون، اس نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح اس کو سمجھ آ جائے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وہ کھڑا ہو گیا، اس نے بس رکوائی نہیں، ٹیکسی والے کو میں نے چھک مار کے اس نے کہا باجی آپ کی بس کا نمبر کیا ہے، میں نے کہا 2A میں مجھے بٹھا دیا، کہتا 2A کا یہ سٹاپ نہیں ہے لیکن میں آپ کے لیے بس رکوا دوں گا، آپ آ جائیں میری کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ خیر اس نے مجھے کرسی پہ بٹھا دیا۔ 2A آتی نظر آئی تو بیچ سڑک میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہو گیا۔ بس اس نے رکوا دی اور مجھے اس بس میں بٹھا دیا۔ میں اس طرح عزیزیہ پہنچی۔ ویورز، میرا آپ کو کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے، عمرہ پہ آئیں، حج پہ آئیں، ٹیکسی ڈرائیوروں کا بھی کوئی ریلائیبل نہیں ہے کہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے، ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، انہیں رستے کوئی نہیں آتے، جی پی ایس لگا کے بھی رستے نہیں آتے اور زبان بھی سمجھ نہیں آتی۔ خیر میں تو پہنچ گئی، لیکن میں آپ کے لیے یہ کہانی سنا رہی ہوں کہ آپ لوگ ضرور احتیاط کریں، لیکن اگر بس میں بھی بہت خوار ہونا ہے
تو پھر کسی نہ کسی طرح اللہ وسیلے بنا دیتا ہے اور پہنچا دیتا ہے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔